بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف اور کیے کام نیک اور کہا میں حکم ماننے والا اور مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں اعلان فرمایا کہ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیکی کے کام تو دنیا میں بہت ہیں، مثلا عبادت، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، مگر سب سے بہتر بات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کو ہمیشہ اپنی طرف بلاتا ہے، اور اس کام کے لیے ہی اس نے اپنے رسول بھیجے جن کے مراتب باقی سارے عابدوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خالق کی طرف بلانا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ ایک انسان مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہے اور خود وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتے ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست رکھے، ایسے اعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ایسے اعمال سے پرہیز رکھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ عمل درست رکھے اور ساتھ کوئی خوف اور ڈر بھی نہ رکھے، نہ لوگوں سے شرمائے اور نہ اپنے اعمال کو خفیہ رکھے۔ یہ تو ایمان کی کمزوری ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر کسی سے کیا ڈرنا؟ اسے اعلان کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہو چکا ہوں اور اس کا تم بھی حکم مانو، اور اس کے حکم کے مقابلے میں مجھے کسی کے حکم کی پرواہ نہیں۔ تو وہ جو خوش نصیب ایسا ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں غموں سے نجات پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل رہتا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ پیر صاحب زکوڑی شریف موڑا شریف آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کب سے طریقت کے سلسلے کا کام شروع کیا ہے اور کس طرح اس طرف آئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا حال سنایا کہ میں علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں، جو وظائف کتابوں میں دیکھے پڑھتا رہا ہوں۔ ایک دن گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص اپنی بکریوں کا ریوڑ لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے چوغا اور بڑی پگڑی باندھے دیکھا تو میرے سامنے لیٹ گیا، کیا مجھے بیعت کریں؟ میں نے کہا کہ میں خود بیعت نہیں، تم کو کس طرح بیعت کر سکتا ہوں؟ اس نے سمجھا کہ شاید میں کسر نفسی کر رہا ہوں۔ اس نے بیعت ہونے پر اصرار شروع کر دیا اور کسی طرح اس نے میری جان نہ چھوڑی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے اس طرح بیعت کیا کہ میں کبھی پیر صاحب کے ہاں جایا کرتا تھا اور لوگوں کو بیعت ہوتے دیکھتا تھا۔ اس طرح میں نے اسے بیعت کیا اور وظیفہ بتایا اور جان خلاصی ہوئی۔ میں گھر گیا، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ لاچاری اور بیماری اتنی کہ بے ہوش ہو گیا۔ لواحقین نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں۔ تمام تجہیز و تکفین کا سامان کیا۔ اسی حالت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ لوگوں نے جا کر مجھے قبر میں رکھ دیا۔ قبر بہت اندھیری ہے، میں سخت پریشان اور حیران ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ معمولی سی روشنی ایک باریک سوراخ سے آ رہی ہے۔ غور سے دیکھا تو آواز سنائی دی، جس آواز سے میرے دل کو تسکین پہنچتی تھی اور روشنی آتی تھی۔ ذرا غور سے سنا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی چرواہے کی ہے جس کو میں نے جان چھڑانے کے لیے بیعت کیا تھا، اور وہ وہی وظیفہ پڑھ رہا تھا جو میں نے اسے بتایا تھا۔
پھر میں ہوش میں آ گیا تو سوچا کہ علم پڑھایا بھی، بہت باتیں بھی کی، خیراتیں بھی کی، لیکن جو چیز مشکل میں کام آئی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کسی کو دکھانا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ شخص کتنے خلوص سے وظیفہ پڑھتا تھا جس کا فائدہ مجھے قبر میں بھی پہنچا، چانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہی کام سب سے بہتر ہے، سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہ ہدایت ہے کہ مسلمان تب ہی مسلمان ہوتا ہے جب خود کام نیک کرے اور دوسروں کو نیک عمل کی تلقین کرے اور اپنے اس جہاد کا اعلان کرے، یعنی اسے صحیح خیال کرے۔ اپنے عمل کو وہی چھپاتا ہے جو اپنے عمل پر شک ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگوں کی مجلس ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔